حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آل بیت ہے، ہمیں آل بیت سے عقیدت ہے، ہم آل بیت کا احترام کرتے ہیں، ہم آل بیت پر ظلم کو ناپسند کرتے ہیں، آل بیت پر چھیٹا کشی کو ہم حرام اور کفر سمجھتے ہیں۔ آل بیت ہے، پھر بدری صحابی ہیں، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حاضر ہوئے، پھر وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو ساتھیو، آج بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کی جھوٹی محبت کا دعویٰ دے کر یا حسین یا علی کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی کے قدرداں نہیں ہیں، یہ حضرت حسین کے قدرداں نہیں ہیں، یہ لوگ حضرت علی کے قاتل ہیں، حضرت حسین کے قاتل ہیں، حضرت عمر کے قاتل ہیں، حضرت عثمان کے قاتل ہیں۔ انہی بلوائیوں نے، انہی سبائی فرقوں نے، انہی بلوائیوں نے جو آج مکاری کر کے مگرمچھ کا آنسو بہاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گال نوچتے ہیں، چھورے مارتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نوحہ کیا، اپنے گریبان چاک کے، اپنے بال مونڈے، اپنا کپڑا پھاڑا اور جاہلیت کے زمانے کے دن نوحہ کیا، وہ ہمارے دین میں نہیں۔ انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر، فرار کر کے بلایا تھا، اور انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور ظالمانہ طور پر قتل کیا تھا۔ اللہ کے ہاں پورا کا پورا بدلہ پائے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، صحابہ کے مقام ہے، ان کا احترام ہے، چاہے اگر جیسے معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی رسول ہے، اور میں نے بتلایا آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری کے اندر ہوا، یہ تابعی ہے، یہ تبع تابعی ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، اپنے دل کو ان کے لیے کشادہ رکھنا ہے۔ لعن طعن کرنا، بکواس کرنا، اعتراض کرنا، اس کا ہمیں اللہ اس کے رسول نے حق نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، جو اپنی قوم، اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھے گا، صرف آپ تو ہمیں فرصت ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو فرصت ہے، لیکن صحابہ کرام کی ہسٹری اور تاریخ اور سیرت نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہم جان پائیں گے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی؟ اور جب ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی قربانیاں دینے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دلوں کو، سارے سنی مسلمان اور سارے لوگوں کے دلوں کو صحابہ کرام کے سلسلے میں پاک و صاف کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔